اور یہ گلی کا نیتا بولتا ہے کہ میں ہندو ہوں، میرا تعلق سناتن دھرم سے ہے۔ یار پتہ نہیں یہ کس سناتن دھرم کی بات کر رہا ہے، ورنہ جس سناتن دھرم کو میں جانتا ہوں یار اس دھرم میں تو عورت کو درگا، لکشمی اور سرسوتی کا درجہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مسلم لڑکی کا اپمان نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے سنویدھان کا اپمان ہے، یہ ہمارے ملک کے قانون کا اپمان ہے، اور یہ ہمارے ملک کی اس حکومت کا اپمان ہے جو حکومت یہ نعرہ دیتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ دیکھیے بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا وقار کیا ہوتا ہے، اور ایک بیٹی کو سمان کیسے دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میرے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی قید کر کے لائی گئی۔ حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک غیر مسلم تھا۔ اس کی لڑکی جب قید کر کے میرے حضور کی بارگاہ میں لائی گئی نا، تو مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ اس لڑکی کا سر کھلا ہوا ہے۔ حضور نے جیسے اس لڑکی کے سر کو ننگا دیکھا، آپ نے فوراً اپنے دوش مبارک سے اپنی نورانی چادر اتاری اور کہا کہ اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر رکھ دو، اس کو عزت کی چادر اڑھاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سنو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی مسلمان کی بیٹی ہو چاہے کسی غیر مسلم کی بیٹی ہو۔ یہ میرے حضور نے لڑکیوں کو وقار دیا ہے، یہ بیٹیوں کو عزت بخشی ہے، اور آج ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ یار بیٹی کسی بھی دھرم کی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، اور کسی بھی قوم برادری سے وہ تعلق رکھتی ہو، لیکن بیٹی بحیثیت بیٹی وہ ہماری طرف سے عزت اور سمان کی مستحق ہے، وہ احترام کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ یار ایک پبلک لیڈر جو قوم کی نمائندگی کرنے والا ہے، وہ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے ہمارے ملک کی ایک باعزت، باحیا، باوقار، پڑھی لکھی بیٹی جو ملک کی سانسد بھی ہے، اس کے تعلق سے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کے اناپ شناپ باتیں بولتا ہے، اس کا اپمان کرتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تعلق سے گھناؤنی ٹپڑیاں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اقرا حسن کا اپمان ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف اقرا حسن کا اپمان نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس بیٹی، ہر اس بہن اور ہر اس ماں کا اپمان ہے جو ہمارے اس ملک میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے، وہ آزاد ہو کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ گلی کا نیتا بولتا ہے کہ میں ہندو ہوں، میرا تعلق سناتن دھرم سے ہے۔ یار پتہ نہیں یہ کس سناتن دھرم کی بات کر رہا ہے، ورنہ جس سناتن دھرم کو میں جانتا ہوں یار اس دھرم میں تو عورت کو درگا، لکشمی اور سرسوتی کا درجہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے۔ تو کیا تمہاری کتابوں میں، تمہارے کسی وید میں، تمہارے کسی دھارمک بک میں یہ لکھا ہوا ہے کیا کہ لکشمی صرف ہندو لڑکیاں ہوتی ہیں؟ یار لکشمی کا مطلب ہوتا ہے برکت اور دولت۔ ہم اپنی تہذیب میں ان بیٹیوں کو رحمت کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا وجود یہ رحمت ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم اور برادری سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، ہر باپ کے لیے اور ہر گھر کے لیے اس کی بیٹیاں رحمت اور لکشمی ہوا کرتی ہیں، وہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ کسی بھی دھرم گرو نے، کسی بھی مذہب کے بانی نے جب بیٹیوں کی عظمت بیان کی تو دھرم اور ذات پات کو مد نظر رکھ کر کے نہیں کہا کہ صرف ہندو لڑکیاں ہی لکشمی ہوں گی، یا ہمارے نبی نے کہا کہ لڑکیاں گھر کی رحمت ہے تو صرف مسلمان کی لڑکیاں ہی رحمت ہوں گی۔ مطلق میرے نبی نے فرمایا کہ لڑکیوں کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کی ہوں، کسی بھی مذہب کی ہوں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے وہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو یار جن بیٹیوں کا یہ مقام ہو، جن کی یہ عظمت ہو کہ ان کو درگا مانا جائے، ان کو لکشمی مانا جائے، ان کو سرسوتی مانا جائے، اور جن بیٹیوں کو رحمت مانا جائے، یار آج ہمارے ملک میں اس طرح ان کا سر عام اپمان ہو رہا ہے، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور آج یار تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کا معیار کس قدر گھٹیا ہو چکا ہے، کتنا گر چکا ہے کہ آج ایک عورت کو ذلیل کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک عورت کی عزت کو تار تار کر کے اپنی کرسی بنائی جا رہی ہے، ایک عورت کی عزت سے کھلواڑ کر کے اس کو بازار کا موضوع بنا کر کے
آج اپنا ووٹ بینک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف ایک اقرا حسن کا اپمان نہیں ہے, میں پھر کہوں گا یہ صرف ایک مسلم لڑکی کا اپمان نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے سنویدھان کا اپمان ہے, یہ ہمارے ملک کے قانون کا اپمان ہے, یہ ہمارے ملک کے آئین کا اپمان ہے, اور یہ ہمارے ملک کی اس حکومت کا اپمان ہے جو حکومت یہ نعرہ دیتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اگر آج وہ حکومت ان موالیوں کا کچھ نہیں کر پا رہی ہے, ان موالیوں کو, ان گلی کے نیتاؤں کو چھوٹ دے رہی ہے اور ان کو جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈال رہی ہے, ان کو سزا نہیں دے رہی ہے, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یا تو جان بوجھ کر کے حکومت اپنی سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے ایسی گندی فکر رکھنے والے, ایسی گھٹیا سوچ والوں کو وہ پال رہی ہے, خود چھوٹ دے رہی ہے, اور بلکہ ان کو شے دے رہی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو تاکہ یہ عورت اور اس کی عزت سوشل میڈیا پہ چرچت ہو, اس کے تعلق سے باتیں ہوں, سیاسی مدعا کھڑا کیا جائے اور اپنا ووٹ بینک بنائیں. اور یا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت بھی ایسے موالیوں کے سامنے مجبور ہے, ہمارے ملک میں قانون کا راج نہیں چلتا ہے بلکہ گنڈا راج چل رہا ہے. ورنہ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی کہ یار ایک گلی کا نیتا جس کو کوئی جانتا تک نہ ہو, اس کے محلے میں کوئی نہ جانتا ہو, وہ خبیث سوشل میڈیا پہ آئے اور اس طرح کی آپتجنک باتیں کرے. ایک ہمارے ملک کی سانسد, ہمارے ملک کی ایک باعزت بحیا پڑھی لکھی لڑکی کے تعلق سے اتنی گھناؤنی باتیں کرے اور سارا ملک تماشائی بن کر کے چپ چاپ دیکھتا رہے, حکومت بھی خاموش رہے اور ایسے لوگوں کو کوئی سزا نہ ملے. آپ ذرا سوچئے کہ یار جو ملک کی سانسد ہیں, ایک بڑے پد پر بیٹھی ہوئی بیٹی ہے, اگر اس کے تعلق سے اس طرح کی باتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں, اس کی عزت محفوظ نہیں ہے, تو یار ایک غریب باپ کی بیٹی, اس کی عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی. اور میں آج بالکل دوش دیتا ہوں اور بالکل میں کھل کے کہتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ بکواس ہوا ہے, ایک لڑکی کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے اور اس طرح کی گھناؤنی کھلے عام باتیں کی گئی ہیں, اس کا سب سے بڑا مجرم میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا بے غیرت میڈیا ہے, جو دن رات ہندو مسلمان کے نام پہ بیٹھ کر کے ڈیبٹ کرتا ہے, کتوں کی طرح میڈیا پہ بیٹھ کر کے بھوں بھوں کریں گے. اور ایسی آج ہمارے ملک میں بسنے والے ناگرکوں کے اندر, خاص طور پہ جو ہمارے ملک کا اکثریتی طبقہ ہے, اس کے اندر ایک خاص کمیونٹی کے خلاف اتنا زہر بھر دیا انہوں نے کہ پھر ان کا کوئی نیتا اٹھ کر کے اپنی ریلی میں بولتا ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی جو ہمارے ملک کی بیٹی ہے, جس کا نام سن کر کے ہمارے ملک کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے, جنہوں نے دشمن کے گھر گھس کر کے اس کو سبق سکھایا, اس بیٹی کو ان کا نیتا اٹھ کر کے بولتا ہے کہ یہ تو آتنکوادیوں کی بہن ہے. اور ملک کی سانسد بنی ایک بیٹی کو آج کہا جا رہا ہے کہ مجھے تم سے نکاح قبول ہے, میں تمہارے گھر بارات لے کر کے آؤں گا. یہ تماشا چل رہا ہے ہمارے ملک میں, اس طرح بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, ان کو اپمانت کیا جا رہا ہے اور ان کو سرے بازار ذلیل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے. لیکن آج کوئی ان بدماشوں کے منہ پہ لگام لگانے والا نہیں ہے. اس لیے ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ یا تو حکومت ایسے لوگوں کو لگام کسے, ایسے لوگوں کو سخت سزا دے, اور جو اس نے شکتی ناری کا نعرہ بلند کیا ہے وہ آج ناریوں کی شکتی دکھائے. ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ تمہارے یہ سارے آندولن, تمہاری یہ ساری تحریکیں اور تمہارے یہ سارے نعرے صرف پوسٹروں کے لیے ہیں, صرف بینر بازی کے لیے ہے, صرف الیکشن کے وقت ووٹ حاصل کرنے کے لیے تم یہ ایموشنل نعرے بلند کرتے ہو. حقیقت میں تمہیں نہ کوئی بیٹی بچانا ہے اور نہ ہی تمہیں ناریوں کو کوئی شکتی پہنچانی ہے.